قربان کیتی ہے تو اللہ نے جنت کی سرداری عطا فرما دی. دنیا دیا سرداریاں عارضی فانی. تسی دیکھیا کدے تخت اتے کدے تختے اتے تواڈے ویکھن دے ایسے انقلاب آئے نے. کدے وزیر اعظم آپ وزیر اعلیٰ بھائی کدے ملک قدم رکھن دی گنجائش ہی کوئی نہیں، جا ہی نہیں ملتی، ملک بدر کر دیتے گئے. تو دنیا کی سرداری ایک ناپائیدار سرداری، عارضی سرداری، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی قربانی کے بدلے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو جنتی جوانا دی سرداری عطا فرمائی، جیڑی ہمیشہ دی سرداری اور پائیدار سرداری. حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حکومت نال ٹکر لے کے اس کے خاتمے واسطے اپنی طرف قربانی دے کے ایک دوسری سرداری حاصل کی تھی، جنت سے جوانا والی ابدی اور نہ ختم ہونے والی یہ سرداری حاصل کی تھی. امام حسن نے حکومت دے دیتی، امام حسین نے ایک حاکم دی حکومت کے خلاف اپنے آپ کو میدان جنگ پیش کر دیتا. اتوی اندازہ ہو سکتا ہے کہ نہیں امام حسن دا مد مقابل ہو رہی، امام حسین دا مد مقابل ہو رہی. امام حسن اگر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نو حکومت دے قابل، نبی پاک دی امت دی سرداری دے قابل، نبی پاک دے دین دے نفاذ دے قابل نہ سمجھ دے تے کدے حکومت اور مولا مرتضیٰ دی گدی آپ کی خلافت جانشینی قربان نہ کر دے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سپرد یہ حکومت را فرمان. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال تک امام حسن دے وصال تو بعد امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دی حکومت کے اندر زندہ سلامت موجود، مگر امیر معاویہ دے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، یزید دے خلاف قدم اٹھایا ہے. تو پتہ لگا دعا شہزادیاں دیا نظراں دے اندر امیر معاویہ دی حیثیت ہو رہے، یزید دی حیثیت ہو رہے. اس شہادت کے ذریعے کوشش یہ کی جاندی ہے کہ انہاں حضرات نو بدنام کیتا جائے، اس سارے ظلم تے زیادتی دا انہاں نو ذمہ وار ٹھہرایا جائے اور یہ طریقہ کے اختیار کیتا جاندا ہے. یزید کیوں آیا؟ امیر معاویہ دی وجہ تو. امیر معاویہ کیوں آئے؟ عثمان دی وجہ تو. عثمان کیوں آئے؟ امیر عمر دی وجہ تو. امیر عمر کیوں آئے؟ ابو بکر دی وجہ تو. لہذا نتیجہ کی نکلیا؟ قتل الحسین یوم السقیفہ، حسین کے اس دن قتل ہو گیا جب ابو بکر دے ہاتھ سے بیعت ہو گئی. اصل گیم آوے، ورنہ نہ امام حسین دی شہادت کا کوئی غم، نہ اہل بیت کی کوئی ہمدردی ہے. اصل پروگرام اے وے کہ انہاں یاراں نبی پاک دے جانثاراں نبی پاک دے خلفاء نو مورد الزام ٹھہرایا جاوے اور کلمہ پڑھن والیاں تو نبی پاک دے نہ یاراں نو گالاں کٹائیاں جان، سب اور تبرے کرائے جان. اصل پروگرام اے وے. انوار نعمانیہ دے اندر انہاں دا 11ویں صدی دا محدث نعمت اللہ جزائری کہندا ہے قتل الحسین یوم السقیفہ. اور موجودہ قلمکار اور انہاں دا ایک چوٹی دا عالم ہے محمد حسین ڈکو، وہ اپنی کتاب تنزیہ الامامیت کہندا ہے قتل الحسین یوم السقیفہ، جس دن ابو بکر دے ہاتھ سے بیعت ہوئی حسین تے اس دن قتل ہو گیا. گویا قتل حسین دا ذمہ وار پہلا نمبر تے ابو بکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر عثمان بن نورین، پھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اہل سنت والجماعت اس نظریے دے خلاف ہیں، اس عقیدے دے خلاف ہیں، کیونکہ اگر مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نو حکومت مل جاتی ایدی کیا ضمانت ہے کہ پھر کربلا دا واقعہ پیش نہ آنا. اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو بعد بلا فصل خلافت مولا مرتضیٰ نو مل جاتی تو کیا امام حسین شہید نہ ہوتے؟ حضرت علی پاک خلیفہ ہونے کے باوجود شہید ہو گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ شہید ہو سکتے؟
امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری بہادر باروق اور دنیا دے اتنے ایک انتہائی اعلیٰ طریقے نال حکومت قائم کرنے والی ہستی ہے جہدے بارے انگریزاں تک نے تسلیم کر لیا ہے کہ جوان اگر 10 سال ہو رہ جانا روئے زمین تے اسلام ہی اسلام ہوتا اور مذہب ہی کوئی نہ ہوتا، لیکن وہ بھی اپنے دور خلافت شہید ہو گئے۔ لہذا اس کی کیا ضمانت ہے کہ مولا مرتضیٰ نو اگر بلا فصل خلیفہ بنا دیتا جانا تو حسین شہید نہ ہوندے، چونکہ بلا فصل خلیفہ نہیں بنایا گیا لہذا شہید ہو گئے، اور یہ ساری زیادتی تے ظلم اور جو کچھ امام حسین دے اتنے سختیاں مصائب آئے انہاں دا ذمہ وار ابو بکر نو بنا دینا بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی۔ وہ حضرات تے انہاں دے بچیاں نو کھڈان والے ہن، پیار دین والے ہن، نوکر اپنے آپ نو ظاہر کرن والے ہن۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد پاک دے اندر، مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھا کے باہر نکلے، گلی دے اندر امام حسن رضی اللہ عنہ بچیاں دے نال کھیل دے نظر آئے، اسے حالت تے اٹھا کے موڈیاں تے بٹھایا، مقتدیاں دے نال چلدے جا رہے، اس شہزادے نو موڈیاں تے اٹھا کے نہیں دیکھیا مٹی نال بھرے ہوئے، گلی دی مٹی ہے، اس کوئی پلیدی بھی ہو سکتی ہے، پھر میرے کپڑے بھی متاثر ہو سکتے ہیں، سعادت سمجھی کہ انہاں دے بدن نال لگن والی مٹی اگر میرے کپڑیاں نال لگے تو کپڑے ہور بابرکت ہو جاتے، موڈیاں تے اٹھا کے چل رہے ہیں، کی کہہ رہے ہیں بے ابی شبیہم بن نبی ولیس بے شبیہم بے علی، اس تے میرے باپ قربان ہون، میرے ماں باپ نثار ہون، یہ میرے نبی دی تصویر ہے، میرے نبی دے حسن و جمال دا نمونہ ہے، میرے نبی پاک دے یہ مظہر اتم ہے، اور اے مولا علی دے مشابہ نہیں بلکہ نبی پاک دے مشابہ ہے۔ وعلی معہ یضحک، مولا علی بھی نال ہن کہ وہ ایک گل سن کے حضرت صدیق دی نیاز مندی ویکھ کے مسکراندے جا رہے نال۔ تو انہاں حضرات نے تو اپنے آپ کو ایک نوکر دی حیثیت نال انہاں دے سامنے ظاہر کیتا ہے نبی پاک والی نسبت پہ پیش نظر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارکبو محمدن فی اہل بیت ہی، اے نہ ویکھو اے کون ہیں، ویکھو تو اے ویکھو جا رگا میں خون کس طرح، اس نسبت کو ملحوظ رکھ کے انہاں دا ادب احترام بجا لیا۔ تساں روایتاں سنیاں، وہ مخالف لوگ بھی بڑے اچھال دے انہاں روایتاں نوں، فدق نہیں ملیا، حضرت زہرا ناراض ہو گئیاں، لیکن نظر انصاف نال اگر دیکھا جاوے تو صدیق اکبر نے ایک انتہائی اعلیٰ نمونہ حکومت کا ساڑھے سامنے رکھے اور شریعت تے محبت کی پل صراط تے چل کے دکھایا اور یہ دسے استقامت نہ اد ہے کہ نہ شریعت کا دامن ہاتھوں چھوڑیا جا سکتا ہے نہ محبت کا دامن ہاتھوں چھوڑیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت زہرا نے فدق منگے آئی تو دے چڑے، منگ جی چھڑیا ہی انہوں نے دے دینا چاہیے، تے جی حق انہوں دا نہ بنیا تو انہوں نے دے دیتا جانا تو کیا یہ پرایا حق انہوں نے کھواونا یہ محبت تے عقیدت ہے یہ ظلم تے زیادتی ہے؟ کسی دے پیار پیچھے انہوں پرایا حق کھوا دیتا جا رہا، کیا یہ جائز؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیتا ہے حضور اس باغ صدق سے قبضہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا منتظر معنی قبضہ ہے، ظاہری مالکانہ قبضہ نہیں، گو آپ پوری کائنات کے مالک ہیں لیکن ظاہری طور سے آپ کا مالکانہ قبضہ نہیں، منتظر معنی قبضہ ہے۔ او دا مصرف تسی اہل بیت ازواج مطہرات نبی پاک سے کرامت دار یتیم مسکین فقراء مسافر اور جیڑا بچتی وہ جہاد کی تیاری واسطے خرچ کیتا ہے، یہ مصرف ہے اس کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مصلح امامت چھڑیا،
مسند خلافت چھڈی کہ حضرت زہرا دے دروازے اتنے جا کے بہ گئے. نہ صدق دے سکدا شریعت کی خلاف ورزی ہے، نہ تانوں ناراض ویکھ سکدا جیسا گھر بار چھوڑے تواڈے پیچھے، برادری رشتہ دار چھوڑے تواڈے پیچھے، وطنوں بے وطن ہوئے تواڈے پیچھے، تے جو تساں بھی ناراض ہونا ہے تے کھاتے کیڑے پی جان. اے تواڈے بوئے تے بیٹھا راضی ہو سو تے واپس مسلے تے جا باسا، نہیں تے میں ایتھے ہی بیٹھا رہ جاں. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ دیکھو کہ دیکھو یار غار نے، بزرگ صحابی نے، نبی پاک سے سسر نے اور حضرت زہرا دے بوئے تے بیٹھے نے، دن رات سردی گرمی تسی نہ دی سلو کراؤ گل بات کراؤ. مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کر گئے حضرت زہرا نے پوچھیا کی پروگرام ہے؟ انہاں فرمایا میں تے بولنا ہی نہیں، متھے لانا ہی نہیں. آپ فرمایا میں شیعہ دی شرح نہج البلاغہ ابن میثم بحرانی دی یہ روایت بیان کر رہے ہیں، اپنی نہیں بیان کر رہے. مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ضامن بن کے آیا کہ میں تواڈی گل بات کرا لیا، ہن دسو کی فیصلہ ہے؟ اس لیے آپ نے فرمایا علی گھر تیرا ہے، تو ضامن بن کے آیا تو بلا گل بات کر. حضرت صدیق حاضر ہوئے، عرض کیتا میں اللہ ضامن دینا کہ جویں تقسیم نبی پاک کر دے ہم صدق کی آمدنی انجی یار میں تقسیم میں جو طریقہ چھوڑا تو میں گمراہ ہو جاتا، میں وہ طریقہ چھوڑ نہیں سکتا تے تواڈی ناراضگی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اس واسطے مہربانی کرو راضی بھی ہوو تے طریقہ میں وہی اختیار کرتا جڑا تواڈے ابا جان اس کی آمدنی دی تقسیم میں طریقہ اختیار کرتا. آپ پوچھیا کیا بخدا اسی انجے تقسیم کر سو جویں کہ میرے ابا جان تقسیم کر دیا؟ آپ فرمایا اللہ دی قسم میں انجے تقسیم کرتا ایک وال جتنا فرق نہ آن دے. ابن میثم بحرانی شیعہ شار نہج البلاغ کہندا ہے فراز یت بذالک کا حضرت زہرا راضی ہو گئیاں، راضی کیتا ہے تے تاں واپس آئے، جب تک راضی نہیں کیتا واپس نہیں آئے. داد ملنی چاہیے کہ کس طرح پل صراط سے چل کے دکھایا ہے، نہ محبت کا دامن ہاتھ اجاڑ دیتا ہے نہ شریعت کا دامن ہاتھ اجاڑ دیتا. الٹا اعتراض شروع کر لے، تنقیدیں شروع کر لیا، منگ جو بیٹھیاں ہوں تو پھر دے دینا چاہیے. اگر منگ بوے کوئی عظیم ہستی تے حق نہ بنتا ہوئے تو انہوں دے دینا کسے دا حق یہ ظلم ہے کہ ادب نیاز ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر اپنی بیٹی نو دیں دے، حضرت عائشہ صدیقہ نو دیں دے، اسی بھی اعتراض کر دے کہ دیکھو اپنی کنبہ پروری کی تھی، نبی پاک دی اولاد نو نظر انداز کیتا، اپنی اولاد نو نوازیا. لیکن حضرت صدیق دی بیٹی 18 سال دی بیوہ ہو چکی، نہ اگاں شادی کر سکے نہ وراثت کوئی حصہ ملے. یہ سزا ہوئی یا اعزاز ہویا نبی پاک دی بیوی بننے؟ میں انہاں لوکاں دی کھوپری اگر اللہ نے مغز رکھیا ہے تو انہاں نو یہ سوچن دی اپیل کرتا کہ نبی پاک دیا بیویاں ہون دا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ ہوا کھا کے جیون، مٹی چٹ کے جیون، نہ حجرے چنا دا حق، نہ نبی پاک دی چھوڑی ہوئی جائیداد چنا دا حق، نہ انہوں اگا نکاح کرن دا حق. خدا نہ کرے کسی دی بچی بیوہ ہو جاوے، 4 مہینے دا دیہاڑے عدت گزار کے وراثت حصہ بھی لے لے سی، اگا جتھے چاہ سے نکاح بھی کر لے سی، وراثت حصہ بھی ہے، اگا نکاح کرن دا حق بھی حاصل ہے. مگر نبی کریم علیہ السلام دیاں بیویاں نہ وراثت حصہ ملتا ہے نہ اگا نکاح کرن دی اجازت ملتی ہے. تو نبی پاک دی بیوی ہون دی سزا دیتی جا رہی ہے یا انعام دیتا جا رہا ہے کہ تھی سب قیامت تک آنے والے مومنہ دیا ماوا ہو، لہذا سب کوئی تواڈے حوالے کر.
حضرت فاطمہ زہرا دا خاوند مولا مرتضیٰ زندہ سلامت موجود، بیوی دا خرچہ خاوند دی ذمہ واری، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے وصال دے وقت آپ کی 9 بیویاں موجود، کل 11 بیویاں، 2 وصال فرما گئیاں، 9 زندہ سلامت موجود، جنہ مرد دم تک اگر نکاح نہیں کر سکنا، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، کدے بھی تسا میرے محبوب دیا بیویاں نال نکاح نہیں کر سکتے، وراثت جسا بھی کوئی نہ، اگر نکاح کرن دی اجازت بھی کوئی نہ، انہاں کھانا کیوے پینا کیوے رہنا کتنے وے، اس واسطے مننا بہت سی کہ جو فیصلہ حضرت صدیق دے برحق کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انتظامی قبضے جو باغ رکھے ہوئے ہیں انہاں وچوں جب تک یہ ازواج مطہرات موجود ہیں انہاں دے خرچے پہلے دیتے جا سن، سرکار دی صاحبزادی دے خرچے دیتے جا سن، جو بچی وہ بیت المال دے اندر دیتا جا سی اور جہاد دی تیاری تے خرچ کیتا جا سی۔ حضرت زہرا 28 سال دی، حضرت عائشہ 18 سال دی، بیٹی 10 سال وڈی ہے ماں نال، 18 سال دی بچی نو ابو بکر چھوڑ کے دنیا تو کوچ کر رہے، جس دے نہ ایک مرلہ زمین نہیں، ایک کھجی دا بوٹا نہیں، اس نو چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ دے توکل تے، تواڈے رزق دا اللہ مالک سانو روزی ملدی رہتی۔ اگر ابو بکر اپنی جوان بیٹی واسطے 18 سال دی ساڈی بیٹی ہوے سانو شادی دی فکر ہی نہیں ہوندی، اجے تے دے منہ چ دودھ دی ہواڑ آ رہی، اجے تے وہ دودھ والیاں دندیاں لئی وی سانو چنتا ہی نہیں ہوندی کہ شادی کرنی ہے کہ نہیں، مگر صدیق دی لخت جگر بیوہ بھی ہو چکی ہے 18 سال دی عمر، اور کوئی شے نبی کریم علیہ السلام دی جائیداد چ گناہ دے نہ نہ ہوئے تو مڑ انہاں باقی حصہ زندگی دا 58 سال دے قریب آپ کی عمر ہوئی ہے وہ کیویں گزارنا ہے، اس واسطے نبی کریم علیہ السلام دی جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے دس دیتا کہ مال وقف کے حکم ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ، اسا انبیاء دی جماعت نہ کسے دے وارث بندے ہیں نہ کوئی ساڈا وارث بندا ہے، اسی جو چھوڑ کے جائیے وہ صدقہ ہے امت واسطے وقف جائیداد۔ شیعہ کتب دے حوالے نال ثابت ہے کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کول 6 باغ ہو رہا ہے، فدق تو ہٹ کے 6 باغ ہو رہا۔ نبی پاک دے چاچے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیتا کہ شریعت دی روح نال اد میرا بندا ہے، آدمی فوت ہوئے ایک بچی ہوئے اس دی اد بچی لے جا سی، اد جڑا باقی جدی برادری چ قریبی ہو سی وہ لے جا سی، اد تہاڈا ہے تے اد میرا ہے، لہذا 3 باغ مینوں دیو 3 تسی رکھو۔ حضرت زہرا دا جواب کیا ہے، اتنے وراثت جاری نہیں ہو سکتی، یہ جائیداد مال وقف ہے، اتنے وراثت نہیں جاری ہو سکتی۔ یہ مطالبہ حضرت عباس کریں کہ حضرت زہرا دا جواب یہ ہوئے کہ مال وقف ہے، اتنے وراثت جاری نہیں ہو سکتی، یہ جواب ٹھیک ہوئے۔ جی حضرت زہرا حضرت صدیق تو مطالبہ کریں کہ وہ فرمان کے جائیداد وقف ہے، وراثت جاری نہیں ہو سکتی، وہ جواب غلط تو ہو گیا۔ 3 باغ حضرت عباس تو تسی لے کے دیوا دیو تے فدق دا اد حضرت زہرا نو انہاں دی اولاد نو اسی پیش کر دیں تے جی او 3 اس واسطے نہیں دیتے جا رہے کہ جائیداد وقف ہے، وراثت اتنے نہیں جاری ہوندی، تو مڑ ایو جواب حضرت صدیق اکبر بھی دے رہے ہیں، غلط کیوں؟ مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، حضرت زہرا دا اگرچہ وصال ہو چکا ہے لیکن اولاد تو موجود آئی کہ کوئی، حسنین کریمین موجود، حضرت زینب موجود، حضرت ام کلثوم موجود، کیا مولا مرتضیٰ نے حضرت علی شیر خدا نے انہوں یہ حق وراثت نہ دیتے؟ کیا
حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فدق دا حق انہاں شہزادیاں نو دیتا ہے، حضرت زہرا دی اولاد نو دیتا ہے، تو حضرت صدیق نے نہیں دیتا حضرت زہرا نو، مولا مرتضی نے نہیں دیتا انہاں دی اولاد نو، تو پھر دو میں برابر ہوئے کہ کوئی نہیں؟ یہ ابو بکر صدیق غلط کیتا ہے، پھر حضرت علی نو بھی آکھو غلط کیتا ہے، جی حضرت علی ٹھیک کیتا ہے تو پھر مننا پوسی جو نظریہ صدیق اکبر دا وہی نظریہ مولا مرتضی دا ہے، تو جدو مولا علی شیر خدا دے عمل نے حضرت صدیق کے عمل سے مہر تصدیق لا دیتی ہے، پھر مننا پوسی کہ حضرت صدیق کا فیصلہ 100% پر حق ہے۔ لوکی کہندے نہیں گل ہو رہی کیڑی، اہل بیت دا شان مقام اے ہے کہ جڑی چیز انہاں دے کولو غصب کر لی جاوے ہاں وہ پھر واپس نہ لین دے، جڑی چیز انہاں دے کولو غصب کر لی جاوے ہاں وہ چیز واپس نہ لین دے۔ اس واسطے حضرت علی نے اے حسنین کریمین نو انہاں دے ہمشیر گون نو اے جائیداد واپس نہیں کیتی، پھر خلافت کی تو بقول تو آڈے کھو لی گئی آئی، پھر مولا علی نے خلافت کیوں قبول کر لی؟ فدق کی کھو لیا گیا، خلافت بھی کھو لی گئی، خلافت دوبارہ لے لی کہ فدق کیوں نہیں پھر وصول کی؟ تو لہذا ہے کوئی جواب نہیں ہے، ایک دندی اڑانا لی گلے۔ اصل چیز یہی ہے کہ جتنے حضرت صدیق کی نظر پہنچی اتنے ہی مولا مرتضی دی نظر پہنچی، جو فیصلہ صدیق دے وہ فیصلہ علی مرتضی شیر خدا دے۔ جدو حضرت ابو بکر صدیق کی تائید حضرت مولا مرتضی کا عمل کر رہے ہیں تو مننا پوسی کہ آپ کا عمل 100% پر حق ہے اور فیصلہ صحیح ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا کہ حضرت صدیق نے پل صراط سے چل کے دکھایا، نہ شریعت کا دامن ہتھوں جان دیتا نہ محبت کا دامن ہتھوں جان دیتا۔ آپ کا اعلان ہے واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل من قرابتی، اتنا اپنی قرابت کا صلہ رحم مینو محبوب پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ نبی پاک بھی اولاد اور قرابت کارا بھی صلہ رحمی مینو محبوب اور پسند ہے۔ اسی طرح حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی طرفوں بھی انہاں حضرات کے نال محبت پیار عقیدت کا اظہار کیتا گیا۔ اب منبر تے کھلو کے دعا کر رہے ہیں اللہم اصلحنا بما اصلحت بہ الخلفاء الراشدین، اے اللہ سانو بھی انہاں ہی نیکیاں دی توفیق عطا فرما جنہاں دی توفیق تے خلفاء راشدین نو عطا فرمائے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تابا جان تسا منبر تے کھلو کے خطبے دے دوران دعا کر رہے ہیں کہ سانو بھی وہی نیک عمل عطا فرما توفیق بخش جڑے کہ خلفاء راشدین نو تے کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ او کون نے خلفاء راشدین؟ جنہاں دے عملاں نال تسی ریس کر رہے ہیں، جنہاں دے عمل تسی اللہ کو طلب کر رہے ہیں، او خلفاء راشدین کون ہیں؟ تو مولا مرتضی کا جواب کیا ہے؟ ہما حبیب آیا و اما کا ابو بکر و عمر شیخ الاسلام والمقتدى بہما بعد رسول اللہ من اتبع آثارہما ہدی الی صراط مستقیم۔ اے حسن اودوں میں میرے محبوب نے، تیرے چاچے نے، اسلام دے بزرگ نے، نبی پاک تو بعد مقتدی تے پیشوا نے، اور جیڑا انہاں دے نقش قدم تے چلیا اس سیدھے راہ تے وے، جیڑا انہاں دے نقش قدم تو ہٹ گیا برگشتہ ہو گیا اور دوزخ دا ایندھن تے بالن بنن والا۔ ممبراں تے کھلو کے آپ انہاں دے عمل اللہ تو طلب کر دیں۔ مولا مرتضی دا ارشاد ہے واللہ ما من احد احب الی من ان الق اللہ بصحیفتہ من ھذا المسجع بین اظہرکم۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، کفن وچ لپٹے پے، صحابہ کرام آس پاس کھلوتے ہیں، ہلکا بھرا کے تعریفاں کر رہے ہیں، توصیفاں کر رہے ہیں، انہاں دے دورے عمارت حکومت کی داد دے رہے ہیں، عدل و انصاف کی داد دے رہے ہیں۔ مولا مرتضی آئے اپنے پتریر حضرت عبداللہ ابن عباس سے موڑے تے عرق رکھ کے کونی رکھ کے یہ لفظ بول دے، خدا دی قسم ہے
پورے روئے زمین تے کوئی بندہ ہن ایسا باقی نہیں کہ میں مرن دے وقت یہ آرزو کر سکاں کہ خدایا میں بھی دنیا تو پوچھ کراں تے ایو جے اعمال نامہ لے کے جا رہا ہوا، ایو جے اعمال نامہ ایک کفن والا لے کے جا رہا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عمل دے نال ریس کر رہے ہیں، رشک کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے التجا کر رہے ہیں کہ اگر میں بھی دنیا سے پوچھ کراں تو ایو جے اعمال نامہ لے کے جاواں، ایو جے اعمال نامہ عمر فاروق لے کے جائے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو عرض کیتا گیا کہ تواڈے لشکر وچ کچھ ایسے لوگ ہیں جڑے انہاں دو بزرگاں دی بے ادبی کر دیں، گستاخی کر دیں، انہاں نو سب کر دیں اور تاثر دین دیں کہ ایو مولا علی دا نظریہ تے عقیدہ ہے۔ آپ نے کوفے دے شہر وچ منادی کرائی کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب خطبہ دینا چاہتے ہیں، تقریر کرنا چاہتے ہیں، سارے جمع ہو جاؤ۔ لوگ آن لگ پے۔ آپ پہلے مسجد جا کے ممبر سے بہ کے داڑھی مبارک سے ہاتھ رکھ کے تے رو رہے انزاروں کرا، داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو رہی ہے۔ جس ویلے لوکی پہنچ گئے انہاں دے سامنے اپنا نظریہ عقیدہ جو بیان کیتا وہ کیڑا ہے؟ خیر هذه الامت بعد نبیھا ابو بکر و عمر، اس امت کے اندر نبی پاک کی ذات اقدس تو بعد اگر اچھی شان ہے کہ ابو بکر صدیق دی ہے، پھر اچھی شان ہے کہ عمر فاروق دی۔ ایک نبی پاک کی ذات کو الگ کیتا ہے، مستثنا کیتا ہے، باقی ساری امت قیامت تک کی امت کے بارے اعلان کر دیتا ہے کہ ساری امت تعلق افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے، پھر عمر فاروق کی ذات ہے۔ اور فرمایا اگر میں نے اطلاع ملی، شہادت دستیاب ہو گئی کہ فلاں بندے نے انہاں دی شان گستاخی کیتی ہے تو میں اپنے ہاتھ نال او دی کنڈ تے درے لا کے او دی کنڈ نو لال کر کے لوگاں واسطے سامانے عبرت بنا تھا کہ جیڑا انہاں شیخین دا گستاخ ہے علی پاک کی نظر وچ او دی سزا ہے اور او دا انجام۔ مولا مرتضیٰ نے حضرت امیر معاویہ دی طرف خط لکھیا، نوازش نامہ لکھیا، اس کے اندر فرمایا ان افضلهم فی الاسلام کما زعمت وانصاحهم للہ ولرسولہ الخلیفۃ الصدیق ثم خلیفۃ الخلیفۃ الفاروق ولا امری ان مکانهما فی الاسلام العظیم فان المصابہ بہما لجرح فی الاسلام شدید یرحمہم اللہ باحسن ما عملا۔ بے شک سب تو بڑا مخلص اللہ کے اللہ دے رسول دا، اور سارے لوگاں وچوں افضل نبی پاک تو بعد کون ہے؟ الخلیفۃ الصدیق۔ خلیفہ دا لفظ بھی بولے ہے تے صدیق دا لفظ بھی بولے ہے، تے افضلیت کی تسلیم کیتی ہے تے مخلص ہونا بھی تسلیم کیتا ہے۔ سب تو بڑے مخلص، سب تو زیادہ بلند مرتبہ اور نبی پاک کے خلیفے صدیق اکبر، انہاں دی یہ شان ہے کہ سب تو زیادہ مخلص بھی ہیں، سب تو زیادہ فضیلت مآب بھی ہیں۔ پھر انہاں دے خلیفے حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے خلیفہ بھی تسلیم کیتا ہے، فاروق اعظم ہونا بھی تسلیم کیتا ہے۔ پھر فرمایا لعمری، میں نے اپنی زندگی دے خالق کے مالک کی قسم ہے، ان مکانہما فی الاسلام العظیم، انہاں دو جواناں دا مرتبہ اسلام وچ بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے، اور انہاں دی وفات، انہاں دا دنیا تو کوچ کرنا اسلام واسطے او زخم ہے جڑا کدے مل نہیں سکدا، او گھاٹا ہے جڑا کدے پورا نہیں ہو سکدا۔ اللہ انہاں دے بہترین عملاں دی بہترین جزا عطا فرماوے۔ یہ مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ انہاں دی تعریف کر رہے ہیں تے کیوں نہ کریں؟ نبی پاک نے انہاں نوں یہ مت دتی، یہ وصیت فرمائی، یہ سبق دیتا، یا علیو ان ابا بکر و عمر خیر الاولین والآخرین واہل السماوات والارضین الا النبیین والمرسلین فلا تخبرہما۔ اے علی، ابو بکر و عمر اگلے سارے نالوں افضل،
قیامت تک آن والیاں نالو افضل، آسمان والیاں نالو افضل، زمین والیاں نالو افضل سوائے نبیاں اور رسول۔ چار فرشتے وہ بھی رسول، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اور 1,24,000 یا کم و بیش وہ نبی اور رسول۔ انہاں ذاتاں تو ہٹ کے باویں ہون آسمانہ والے، باویں ہون زمینہ والے، باویں ہون اگلے دورہ والے، باویں ہون قیامت تک آن والے، نبی پاک فرما دیں میرا ابو بکر تے عمر انہاں سارے نالوں افضل۔ جیڑا عقیدہ مولا مرتضیٰ نو نبی پاک نے بخشیا ہے، پھر مولا مرتضیٰ او کیوں نہ ممبر تے بیٹھ کے بیان کرے۔ ساڈا عقیدہ ہے ابو بکر تے عمر دی شان جدو مولا مرتضیٰ مسیح تے وڑ کے بیان کرے، ممبر تے بیٹھ کے بیان کرے، حلف کیا کے بیان کریں، بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ نہ قسم دیں دے تاں بھی سچ آئی، مسیتے نہ وڑ دے تاں بھی سچ آئی، اور جدو قسم چاہ کے مسیتے وڑ کے آپ بیان کر رہے ہیں، مڑ کسے مومن نو شک ہو سکتا ہی نہیں کہ واقعی ابو بکر تے عمر ساری امت چو افضل۔ اور جدو اے امت ساری امتاں نالو افضل ہے، پھر ملنا پوسی کہ صرف اس امت چو افضل نہیں بلکہ ساری امتاں دے نالو یہ حضرات افضل تے اعلیٰ۔ میرے بزرگ اور بھائیو، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیعت کی تھی، انہاں دے وزیر بنے، مشیر بنے، نمازاں چ او امام بنے، آپ مقتدی بنے، جنگاں وچ انہاں دے سپاہی بنے، انہاں نوں قیمتی مشورے دین والے بنے۔ جدوں جھگڑے پیش ہون، فیصلہ طلب مسائل پیش ہون، اوتھے اپنی آرا دے نال انہاں دی امداد اعانت فرمائی۔ اگر ساڈا ایمان ہے کہ حق علی دے نال ہے، علی حق دے نال ہے، پھر یہ بھی ایمان ہونا چاہیے کہ علی انہاں ترین دے نال ہے، لہذا پھر حق بھی انہاں ترین دے نال ہے۔ حق علی دے نال ہوئے، علی انہاں ترین دے نال ہوئے، تو پھر منطق دے شکل اول دے نتیجے دے طور تے مننا پوسی کوئی نہ کہ پھر حق بھی انہاں ترین دے نال ہے۔ حق علی دے پیچھے، علی انہاں ترین یاراں دے پیچھے، کدے ابو بکر صدیق امام علی مقتدی، کدے عمر فاروق امام علی مرتضیٰ مقتدی، کدے عثمان ذی النورین امام علی مرتضیٰ مقتدی۔ حق علی دے پیچھے، علی انہاں دے پیچھے، لہذا حق بھی انہاں دے پیچھے۔ حسین پاک دی شہادت نے سانو یہ سبق دے دیتا کہ حسین بیٹا ہے علی دا۔ یہ بیٹا اتنی تھوڑی تعداد ساتھیاں دی ہون دے باوجود، بے سر و سامانی دے باوجود، اور بھوک پیاس دے باوجود جھکایا نہیں جا سکیا، ضمیر دے خلاف اس تو جبرن بیعت نہیں لی جا سکی۔ تو مڑ سانو مرنا پوسی کہ اگر علی دے بیٹے دی شان ہے تو خود علی شیر خدا دی کے شان ہو۔ شیراں وچوں ہی ایہو جے شیر پیدا ہو سکدے نے، گدڑاں وچوں ایہو جے شیر پیدا نہیں ہو سکدے۔ حسین پاک دی شہادت نے اساں سنیا دے مذہب تے مہر تصدیق لا دتی، اور اپنے ابا جان دے دامن عظمت دے اوتے تکیے تے ڈر تے خوف تے لگائے جان والے دھبیاں نوں آپ نے اپنے خون دے نال قیامت تک واسطے سو چھڈیا، اور یہ دس دتا کہ اگر علی دا بیٹا تکیہ نہیں کر سکدا تو میرا ابا علی شیر خدا کی تکیہ کر سکدا۔ میرے بزرگ اور بھائیو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دیے عظیم ترین قربانی سانو یہ سبق سکھا رہی ہے کہ اگر دین دے اوتے کوئی مشکل وقت آوے تو پھر تساں آرام سکون قربان کر کے، عیش عشرت قربان کر کے، نذرانے تحفے جتی دی نوک نال ٹھکرا کے میدان وچ آنا ہو سی، اور سب کچھ اسلام دی خاطر قربان کرنا ہو سی۔ میں تو ود معزز مکرم کوئی نہیں ہو سکتا، میں تو ود لاڈلا تے پیارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس محبوب دے قدم چمن نو عرش خدا ترسے، اس محبوب دی کنڈ کدے آپ کی سواری، کدے موڈے آپ کی سواری، کدے سینہ آپ کی سواری ہے، موڑ اس لاڈ تے پیار نال جڑا حسین پل رہا ہے، پھر او اے ہو جائے ریگستانہ وچ خود اپنی آل نو کیوں رلاندا اور اپنے سراں نو نیزیاں تے کیوں لٹکاندا،
حسین پاک کی شہادت ساڈے واسطے سبق ہے کہ جدہ اسلام سے کوئی مشکل وقت آوے تو پھر تسی اس طرح قربانی دینا جس طرح میں علی دا لاڈلا قربانی دینا۔ میرے بزرگ اور بھائیو، میں ایک تو حوالے اس سلسلے میں عرض کر کے اپنی گزارشات ختم کردا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر دو مشکل مرحلیاں وچ مولا مرتضی